بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم، سبق نمبر آج ہے 101۔ کتاب الفتن کی پہلی فصل ہم پڑھ چکے ہیں، اب آگے فصل ثانی اور ثالث پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 463۔ الفصل الثانی عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قول، حضرت حذیفہ صاحب کہتے ہیں کہ واللہ ما ادری، مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ انسی اصحابی ام تناسوا، کہ جو بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی تھی کہ وہ باتیں یا جو قیامت تک آنے والے فتنے ہیں وہ ان کو بھول گئے یا بھلاتے رہے۔ یہ کوئی بدگمانی نہیں کر رہے، مانا شاید بھول گئے ہو۔ واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنۃ، کہ پیغمبر نے بیان کرنا نہیں چھوڑ دیا ہر فتنے کا جو قائد ہوگا، داعی، ان سب کا پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ فلاں قسم کا داعی آئے گا، فلاں قسم کا فتنہ گر آئے گا، الی ان تنقضی الدنیا، دنیا کی انتہا تک، قیامت تک۔ یبلغ من معه 300 فصائد، کہ جن کے پاس ہوں گے 300 یا 300 سے زیادہ ہوں گے، یا 300 کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ الا قد سماہ لنا باسمہ واسم ابیہ واسم قبیلتہ، کہ پیغمبر علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ ان کے نام، والدین کے نام اور قبیلے کے نام بھی بتا دی، کس طرح کے فتنہ گر اٹھے گے۔ آگے ہیں ثوبان صاحب سے روایت قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انما اخاف علی امتی، میں اپنی امت پر جس چیز کا خوف محسوس کرتا ہوں وہ ہے الائمہ المضلین، گمراہ کرنے والے امام، گمراہ کرنے والے لیکچررز، انہی کو کہتے الائمہ المضلین، جو اسلام کی تعلیمات کی وہ تعبیر کریں گے، وہ تشریح اور تویل کریں گے کہ جس پر کفار کی جو باتیں ہیں ان سے ذرا مکس بنتی ہو اور پٹ بنتی ہو ان پر، ان کو کہتے ائمہ مضلین۔ یعنی وہ لوگ چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، حاکم کی شکل میں ہو، ایک دانا اور پڑی ہوئی کی شکل میں، ایک تاجر کی شکل میں، اور ایک بزنس مین اور ایک وکیل جھنڈ کی شکل میں، کچھ لوگ ہوں گے جو مغرب کے لیے، شیطانیت کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ ان کی تشریحات بڑی مزیدار ہوگی، ظاہر کی چمک دھمک کی وجہ سے بہت سارے سادہ لوح مسلمان ان سے دھوکہ کھا کے ان کی باتوں کو سچ مانیں گے۔ وَإِذَا وُزِعَ السَّيْفُ، یا وَإِذَا وَزَعَ السَّيْفُ یا وُزِعَ السَّيْفُ، جب قتل کا سلسلہ شروع ہو جائے تلوار کے کسی بھی لوہے کی ذریعے سے، فی امتی لم یرفع عنہم الی یوم القیامہ، پھر قیامت تک یہ جنگ لڑائی جو ہے ختم نہیں ہوگی۔ اور دیکھ بھی رہے ہیں آپ حضرات کہ اسی دور سے چالو ہے لڑائیاں اور ابھی تک جاری ہے۔ آگے سفینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کہ قول، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو فرما رہے تھے، سنا تھا کہ الخلافۃ 30 سنۃ، خلافت جو علی منہاج النبوہ ہو وہ 30 سال تک تھی، 33 اور 34 سال۔
تو 33 سال یا 34 سال یا 30 سال تک بنتے ہیں، وہ خلافت کاملہ ہوگی. ثم تکون ملکن، پھر اس کے بعد خلافت میں نقص آ جائے گا، منقلب ہو جائے گی، بدل جائے گی، اس میں ملوکیت کے اثرات ظاہر ہو جائیں گی. ثم یقول سفینہ، پھر آگے سفینہ کہتی تھی کہ تم شمار کرو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح. امسک خلافت ابی بکر سنتین، شمار کرو بس اپنے پاس رکھ لو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی 2 سال، وخلافت عمر 10، عمر رضی کی 10-12 سال یا 10 سال، کتنی ہو گئی؟ 12 سال ہو گئی نا. عثمان 12، اور عثمان غنی رضی کی 12 سال، 12 یہ کتنی 24، وعلی 7 اور علی رضی کی 6 سال کر دو تو 30، اور حسن وغیرہ کی 6 ماہ وغیرہ اور بھی ملا لو. رواہ احمد ترمذی ابو داود. تو 30 برس اور 6 مہینے خلافت بنتی ہے. حسن رضی کی 6 ماہ تھی. اسی کو کہتے ہیں خلافت کاملہ راشدہ. آگے کہتے حذیفہ صاحب سے روایت قول قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہوں کہ یکون بعد هذا الخیر شر کما کان قبله شر، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا جیسے اسلام سے پہلے شر، جہالت اور اندھیرے تھے؟ قال نعم. قلت فما العصمۃ، بچنے کی کیا راہ ہوگی، بچنے کے لیے کیا راستہ ہوگا ہمارے پاس؟ قال السیف، تلوار ہوگی، تلوار. کیا مطلب ہے کہ بچنے کے لیے راستہ تلوار ہوگی؟ یعنی تلوار استعمال کرے جو مجاہدین کرتے ہیں تو بات ہوگی. جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وفات کے بعد مرتدین کے ساتھ ابوبکر صدیق صاحب نے تلوار اٹھائی. پھر آگے کہ وحل بعد السیف بقیہ، کیا اس تلوار کے استعمال کرنے کے بعد اہل اسلام باقی ہوں گے، رہیں گے؟ قال نعم، کیوں نہیں. تکون امارت ہوگی 30 سال کے بعد، علی اقضاء و ہدن علی دخن، وہ بھی پاسات پر ہوگی. کیا معنی؟ یعنی اس میں حادثات ہوں گے اور خس و خاشاک قسم کے لوگ بھی ہوں گے. اقضاء کسے کہتے ہیں؟ خس و خاشاک. مانا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جیسے بھوسا ہوتا ہے نا، تو ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے اس دور میں. وَهُدْنَ صلح بھی ہوگی کچھ، عَلَى دَخَنٍ، لیکن وہ بھی کمزوری کے ساتھ اس میں کدورت ہوگی. قلت انہوں ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ یہ قول ثم ينشأ دعاة الضلال، پھر گمراہ کرنے والے داعی پیدا ہوں گے جو بڑے چالاک ہوں گے. فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اگر اللہ کا کوئی خلیفہ ہو تو جلد ظہرک، شاید وہ غلط طریقے سے آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسائے، وَخَذَ مَالَک، آپ کا مالی ظلمن چھین لے، تو فَأَطِعْهُ، پھر بھی اس کی اطاعت کیا کرو. وَإِلَّا فَمُتْ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَذْلِ شَجَرَةٍ، ورنہ ایسی موت مرو کہ تم کسی درخت کے تنے پر منہ لگا کر، جڑ پر منہ لگا کر، دانت لگا کر چبا کر مرو، منہ چیخو نہیں، اور کیا نہ کرو اس کے خلاف کھڑے ہو کر فتنے، دنگ فساد مت کھڑے کرو کہ جس سے ناحق خون بھی ہو سکتا ہے. مانا ظلم پر تو کیا کرو، تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا نا، ہاں عام ظلم ہو تو پھر ضرور اٹھنا اور ظلم کو دبانے کے لیے ہر کوشش کرنا، ذاتی طور کی بات ہے. قل ثم ماذا، پھر کیا ہونے والا ہوگا؟ قول ثم يخرج الدجال بعد ذلك، پھر آخری دور میں دجال کا بھی ظہور ہوگا. موہ نہر، اس کے پاس کچھ باغ اور سبز باغ بھی ہوں گے. ونار، اس کے پاس کچھ ڈرانے کے لیے آگ کی شکل میں نقشے وغیرہ ہوں گے. فمن وقع فی نارہ،
جو اس کے دباؤ میں نہ آئے. ظاہر ہے کہ دجال اس کو آگ میں ڈال دے گا سزا کے لیے اور اس سے اپنا انتقام لینے کے لیے. تو جو اس کی آگ میں جائے گا وجب اجر، اس کو اجر تو ضرور ملے گا. وحط وزر، اس کا بوجھ ہلکا ہوگا، کم ہوگا. ومن وقع فی نہرہ، جو اس کی دولت میں پڑ جائے گا، اس کے سبز باغوں میں جائے گا، اس کی چال دو اور فریب میں آئے گا، دھوپوں میں آئے گا، جو سبز باغ دکھائے گا نا اس میں آ جائے گا، تو وہ شخص مت سمجھ لے کہ وہ کامیاب ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. وجب وزرہ، اس نے تو بڑا بوجھ اٹھا لیا. وحط اجر، اس کا اجر نہیں ہوا. ممکن ہے کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو جائے. قال قلت ثم ماذا، پھر آگے کیا ہوگا؟ قال ثم ينتج المہر، پھر اس وقت بھی آئے گا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، مہدی علیہ السلام، اور دجال کا قتل ہوگا. تو بوڑھی کا بچہ جب جنا جائے گا نا، بچے پیدا ہوں گے، جانور بہت ہوں گے، مال بہے گا. فلا یرکب، اس پر سواری نہیں کی جائے گی، محتاجی نہیں ہوگی. حتی تقوم الساعہ، پھر آگے قیامت ہوگی. وپھر دن قال ہدنا علی دہنا، کچھ صلح ہوگی بھی کدورت کے ساتھ اور مکمل دلی اطمینان کے ساتھ نہیں. وجماعتنا الاجزاء، اور کچھ اتفاق ہو گیا، جماعت ہوگی وہ بھی کمزور طرح، اور وہ بھی ایسا سمجھ لے گویا کہ کسی مضبوط چیز کو کمزور پر آپ رکھ لیا، بڑی مضبوط چھت آپ کمزور ستون پر کھڑی کر دے. قلت یا رسول اللہ ہدنا علی دخن، صلح وہ بھی کدورت کے ساتھ ماہی کیسے ہوگا؟ قال لا ترجع قلوب اقوام علی الذی کانت علیہ، کہ لوگوں کے دل پہلی والی حالت پر نہیں لوٹیں گے. کیا معنی صلح وغیرہ تو ہوگی، ہر شخص کے چلو آج کے بعد حسد وسد بغض جو اختلاف یا مخالفت تھی اسے ختم کر دیتے، چلو ایسی باتیں جیسے ہم پہلے تھے. لیکن کہاں مشکل، ایسا تو نہیں ہوگا نا. جب ایک بار دل ٹوٹ جائے، ایک بار بدزنی ہو جائے، اور ایک بار دل کو ٹھیس لگے، اس کے بعد وہ پہلی حالت پر نہیں لوٹتے. قلت بعد هذا الخير شعر، کہ اس خیر کے بعد بھی شعر ہوگا. قال فتنتنا میاس وما، اس کے بعد ایسا فتنہ بھی ہوگا جو اندھا ہوگا. اندھا فتنہ، کیا معنی اندھا فتنہ؟ جس میں انداز آپ کو نہیں ہو سکے گا کہ حق کون، باطل کون، غلط کون، صحیح کون، میں کیوں لڑ رہا ہوں، وہ کیوں لڑ رہا ہے، کس مقصد کے لیے. جو نقطہ ہوگا جنگ کا، جو نقطہ ہوگا اس اختلاف کا، وہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا، مگر سب استعمال ہو رہے ہوں گے. سوما، اور بہرا فتنہ، کہ تم کسی کو بہت حق سناؤ گے یا بہت اپنا کچھ کہو گی، کلواؤ گی، سنی گا نہیں. علیہ دعات، اس پر داعی ہوں گے، اس فتنے کے فتنگر ہوں گے، اس کے چلانے والے، لگام والے اور تاروں کو ہلانے والے. علی ابواب النار، جہنم کے دروازوں پر. منا جو ان کا ساتھ دے گا جہنم کے دروازے سے آگے جائے گا. پین مت یا حذیفہ وانت عادن علی جزل، اگر آپ کو موت آئی اسی صورت میں کہ آپ منہ بند رکھو. عادن علی جزل منا منہ بند رکھو ایسے وقت میں، کیونکہ جب تم سناؤ گے بہت حق کوئی سنے گا نہیں نا. ہر سچ کا حق تو یہ ہے، حق تو وہ ہے، سنے گا نہیں تو پھر فائدہ کیا سنانے کا. جانور کو سناؤ یا بہرے کو سناتے رہو تو فائدہ کیا. اور فتنہ بھی کیا ہوگا، اندھا دھند ہوگا. جیسے گرد و غبار میں کوئی کسی کو نہیں دیکھا تھا نا، ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں، تو ایکسیڈنٹ سب ہوں گے. تو تمہارے لیے منہ بند رکھنا بہتر ہو جائے گا. خیر لک من ان تتبع احدا منهم، کسی کی پیروی مت کرنا، کسی کا ساتھ مت دینا، بس معتزل رہو، گوشہ نشین رہو، ان سے الگ رہو، کیونکہ سمجھانا تو اسی بھی مشکل ہو جائے گا. اگر آپ بھی شرکت کرو گے تو اپنا اور دوسروں کا نقصان کر دو گے. تو صحابہ حضرات کے دور میں بھی ایسا ہو گیا تھا، کچھ صحابی معتزل ہو گئے تھے، الگ طور پر ہو گئے تھے. ایک سائیڈ بھی انہوں نے نہیں لیا، کسی کی بھی جانب نہیں لی.
غیر جانبدارانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اور بعد کے ادوار میں بھی علماء میں سے کچھ علماء نے صحیح کیا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے علماء ہیں کہ جو ایک سائیڈ نہیں لے رہے ہیں بلکہ الگ طور پر کسی کا بھی ساتھ نہیں دے رہے، نہ تو ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ آگے بزرگ سے کہتے ہیں قول کنت ردیفا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما علی حمار، میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ درز گوش پر ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا۔ فلما جاوزنا بیوت المدینہ، جب مدینہ کی آبادی سے ہم بار گئے، وہاں سے جب گزر گئے تو قول کیف بک یا بزر، بزر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ من اس وقت تو ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن بتانا چاہتے کہ ان لوگ کے ساتھ اسی ہوگا کہ مثلا بطور مثال سمجھ، اگر آپ پر اس وقت بھی آ جائے ذکر بالمدینہ جوعن، جب مدینے میں بھوک افلاس ہوگا تو قوم عن فراشکا، جب آپ بستر سے اٹھیں گے گھر سے باہر جائیں گے، ولا تبلغ مسجد کا، مسجد تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، حتی یجہدک الجوع، کہ بھوک آپ کو عاجز کر دے گی، گرا دے گی۔ قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ رسول اللہ میں سے تو اللہ رسول معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے مجھے، آپ بتائیے۔ قول فرمایا تعفف یا ابا ذر، پھر بھی ابو ذر تم کیا کرنا، عفت سے کام لینا، تقوی سے کام لینا، اس پر صبر کرنا، واویلا نہیں کرنا۔ قال کیف بک یا ابا ذر، اے ابو ذر پھر کیا ہوگا تمہارے، ذکر بالمدینہ موت، جب مدینے میں موت آ جائے گی، وباخر یبلغ البیت العبد، کہ وہاں پر ہر گھر کی قیمت ایک غلام کے برابر ہو جائے گی، حتی انه یباع القبر بالعبد، کہ قبر ایک غلام کے بدلے بیچی جائے گی، مانا اتنی سستی ہو جائے گی، موت آسان ہو جائے گی۔ قول قلت اللہ رسول، قول فرمایا تصبر یا تصبر یا بزر، صبر سے کام لوگی۔ یہاں پر کیا مطلب ہے کہ لوگ اس وقت کیا کریں گے، گھر کے غلام کے بدلے میں بیچیں گے یا قبر کے غلام کے بدلے میں بیچیں گے؟ مطلب یہ ہے نا کہ اس وقت لوگ بہت زیادہ غموں میں اور اسی چیزوں میں مصروف ہوں گے نا کہ مردوں کے دفن کرنے سے بھی وہ مصروف ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں پایا جائے گا جو کسی لیے قبر کھودے۔ ہاں اگر کسی سے قبر کھودوانی ہونا تو اس کو آپ پیسے دیں گے غلام کے برابر۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوگ ختم ہو جائیں گے اور ایک ایسے قیمین نگران رہیں گے جو سارے گھر والے کام چلائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، اور گھر کیا ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، کم قیمت ہو جائیں گے۔ ایسا وقت بھی آئے گا۔ قال قلت اللہ رسول قال تصبر، قال آگے کا یا بزر کیف بک، اس وقت تمہارا کیا ہو گیا بزر، اذا کان بالمدینہ قتل، کہ جب مدینہ میں بھی قتل ہوگا، کشت خون وغیرہ بہایا جائے گا، تغمر الدماء احجار الزیت، اتنا خون بہے گا کہ خون سے جو پتھر ہوں گے نا وہ بھی آلود ہوں گے، سارے پتھر خون میں ڈام جائیں گے۔ مانا اتنا خون بہے گا نا کہ جو کیا ہے کالے پتھر ہے یا یہ جو علاقہ ہے خون سے لت پت ہوگا۔ جیسے ہر علاقے میں بھی ہوا تھا حسین رضی کی شہادت، اور اسی طرح سے مسلم بن عقبہ نے جو حملہ کروایا تھا حرم شریف پر اور مدینے پر، اور بہت ساری عزتیں لٹائی گئی تھی، وہ والا وقت بھی اس سے مراد اور بھی ہوگا آگے۔ تو کہہ رہے کہ اگر اسی حالت تو آپ کیا کرو گی؟ قلت اللہ و رسول اللہ، قول فرمائے تأتی من انت منہ، یعنی جہاں سے تم نکلے ہونا اسی جگہ جاؤ، یعنی گھر جاؤ، یا جن کے ساتھ آپ نے بیعت کی ہوئی مامون کے پاس آؤ۔ قول میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قلت والبس سلاح، کیا میں اس وقت اسلحہ لوں، تلوار لوں؟ قال شارکت القوم اذن،
پھر تو آپ ان کی شریک جرم بن جائیں گے، میں نے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ قال پھر میں نے کہا فکیف اصنع یا رسول اللہ، پھر کیا کروں گا؟ قال ان خشیت ان یبہرک یا ان یبہرک یا ان یبہرک شعاع السیف، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ اب مجھ پر تلوار کی چمک پڑ گئی، مانا کہ اب تلوار کا استعمال بس ہونے لگا، فَأَلْقِ نَاحِيَةَ ثَوْبِكَ عَلَى وَجْهِكَ، اپنے منہ پر چہرے پر بس کپڑا ڈالا کرو، کیونکہ ظاہر ہے کہ موت کو تو کوئی استقبال کر کے نہیں دیکھتا بلکہ اس کی منہ ضرور چھپاتا ہے، تو منہ تو آپ چھپا لو، باقی جو آپ کو مارے گا وہ آپ کا گناہ سر لے گا، لِيَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ، اپنے بوجھ کے ساتھ تمہارا بوجھ بھی اٹھائے گا مگر تم کسی کو قتل نہیں کرنا۔ یہ صحیح ہوا تھا اس دور میں، صحابہ حضرات میں سے کچھ نے یہی سلوک اختیار کیا تھا۔ آگے عبداللہ بن عمر بن عاص صاحب سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیف بک اذا ابقیت فی حثالۃ من الناس، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، تمہارا اس وقت کیا ہوگا کہ جب آپ اس وقت رہیں گے کہ لوگ بہت گھٹیا قسم کے ہوں گے، حثالہ منا گھٹیا قسم کے لوگ، مرجت عہودہم و اماناتہم، ان کے وعدے بھی مخلوط ہوں گے اور ان کے پاس جو امانت ہوگی وہ مخلوط ہوگی، مانا پاسداری کرنے والے نہیں ہوں گے، واختلفوا، اختلاف ان میں ہوگا، فکانوا ہاکذا، ایسے بندے گتم گتہ ہو جائیں گے۔ اور شبک بین اصحابہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال سمجھانے کے لیے آپ اس میں انگلیاں ڈالیں ایک دوسرے۔ قال فبما تأمرنی، اس صحابی نے درخواست کیا رسول اللہ پھر مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا حکم ہے؟ قال علیک بما تعرف، جو تمہیں صحیح لگے معروف لگے وہی کرنا، ودع ما تنکرو، جو برا لگے منکر لگے غلط لگے اسے چھوڑنا، وعلیک بخاصۃ نفسک، اور خاص اپنی فکر کرنا، اور کیا کرنا، اپنی پرواہ کرنا، مانا خود پہ زیادہ توجہ دینا کہ آپ کا غلط استعمال نہ ہو جائے، وَإِيَّاكَ وَعَوَّامَهُمْ، عوام اور دیگر لوگ وغیرہ ان کی باتیں چھوڑ دو، اپنی عزت، مال کی عزت، جان کی عزت کا خیال رکھا کرو، مانا جیسا تمہاری شرکت سے فائدہ نہ ہوتا ہو، مزید اس سے نقصان ہوتا ہو تو پھر اسے ہی کرنا۔ تو جتنا آپ اپنے آپ کو فتنے سے دور رکھ سکتے ہو نا دور رکھا کرو۔ پھر الزم یا الزم بیتک، گھر میں رہو، واملک علیک لسانک، زبان کو بند رکھو، زبان پر قابو پاؤ، وخذ ما تعرف، جو صحیح لگے اسے لو، ودع ما تنکر، جو صحیح نہ لگے اسے چھوڑنا، وعلیک بامر خاصۃ نفسک، اپنا خیال رکھنا، ودع امر العامہ، عام لوگوں کو چھوڑ دے۔ یہ مان نہیں کہ دعوت نہ چلائے یا کسی کو بچائے نہیں یا خیر صلاح وغیرہ نہیں کرنا، یہ معنی نہیں، مطلب یہ نا کہ ممکن ہے کہ بچانے میں خود ہی کو کہیں کھو نہ دے۔ آگے ابو موسیٰ صاحب سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال، ان بین ید الساعت فتنا، کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، قطع اللیل المظلم، جیسے کالی رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں تاریخ، یصبح الرجل فی مؤمنا، اس میں ایک آدمی تو صبح کو مسلمان ہو گئے نہیں، کسی بھی وقت، صبح مراد نہیں بس کسی بھی وقت، کوئی بھی کافر ہے دوسرے وقت وہ کیا ہوگا، کافر ہوگا، مانا شام مانا نہیں دوسرے وقت، کوئی بھی مومن ایک وقت میں کوئی مسلمان ہوگا، اس میں کافر، دوسرے وقت میں شخص بے ایمان ہوگا۔ القائد فی خیر من القائم، اس میں جو بیٹا ہو بسکون، زیادہ محنت نہ کرنے والا فتنوں کے لیے وہ اچھا ہوگا کھڑے ہونے سے، جو اس کے لیے کھڑا ہو تماشے کر رہے ہو۔ والماشی فیہا خیر من السائم، چلنے والا تو دوڑنے والے سے اچھا ہوگا، ذرا کم بچے زیادہ بچے گا۔ فکسر قصیکم، ایسے وقت میں اپنی کمانوں کو توڑو، وقطع فیہا اوتارکم، اور طاقتوں کو بھی کاٹ ڈالو، وضربوا سیوفکم بالحجارہ،
اور تلواروں کو پتھروں سے مار مار کے کند کرو. فَإِن دُخِلَ عَلَى أَحَدٍ مِّنكُمْ اگر کوئی اتنا فتنہ گر ہو کہ تمہارے قتل کے لیے تمہارے گھر میں ہی گھس جائے, فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدم, پھر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے جو بہتر بیٹا تھا اسی کی طرح بن جاؤ, حابیل کی طرح, کہ قابیل نے اسے مارنا چاہا, حابیل نے ہاتھ نہیں اٹھایا, بلکہ کہا تبوء باسمک و اسم فتکون من الظالمین, وہ ظالم ٹھہر جائے گا, تم بچ جاؤ گے ظلم سے. یہ مطلب نہیں کہ بس بچاؤ ہی نہیں خود کو, اگر وہ پتہ لگ ہی گیا کہ میں نے بچنا ہے ہی نہیں تو پھر یہ کرنا. خیر من السیف ثم قول پر زبانی کا فما تامرنا کرنا کیا ہے, ہم نے قول کونوا احلاس بیوتکم, گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ. جیسے گھر میں ٹاٹ پڑا رہتا ہے, چٹائی پڑی رہتی ہے نا, اسی طرح سے گھر میں پڑے رہو. ایسے وقت میں مت جان کا کرو, مانا فتنوں کی طرف مت جاؤ. ایسے ہی جماعتوں میں, جلوسوں میں اور کوششوں میں شرکت مت کرنا. وفي رواية الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم کمانی توڑ ڈالو. یہ معنی نہیں کہ اسلحہ سارا ختم کر دو, کل کوئی کافر آ کے حملہ کر دے گا. توڑنے کا مقصد یہ سنبھال کے رکھو. یہ کیا اسی لیے ہے کہ تم بھائی کے خلاف استعمال کرو, مسلمان قوم کے خلاف نہیں. اس پر کیا کر دو, تالے لگا لو, تالے, یہ مطلب ہے. وقت پہ اوتارا کو منع کرنے سے کیا مطلب ہے, ان کو مسلمانوں کے خلاف مت کھینچنا. والزموا یا والزموا فیہا جواف بیوتکم, گھروں کی گودوں میں, صحنوں میں رہو, مانا گھر میں رہو. وکونوا کابن آدم, آدم علیہ السلام کے ایک بہترین بیٹے کی طرح بنو, کسی کو قتل نہیں کرنا. خالد حدیث صحیح. تو جو فتنہ وغیرہ ہو گیا تھا نا, اسی کی طرح بھی اشارہ ہے, جیسے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے دور میں ایسا ہوا تھا. آگے ہے وعن ام مالک البہزی قالت, یہ صحابہ روایت کرتے ہیں, بعض بن امرالقیس کی طرف منصوب ہے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة, پیغمبر نے ایک فتنے کا ذکر کیا, فقربها, بہت قریب بتایا کہ جلد واقع ہوگا. قلت, میں نے کہا رہا من خیر الناس, من خیر الناس, کہ اس میں بہتر کون ہوگا. قال رجل فی ماشیته, وہ جو مویشی چرا رہا ہو, یدی حقها, اس کی زکات دیتا ہو, یعبد ربا, رب کی عبادت کرتا ہو, ورجل اخذ برأس فرسه, یا وہ بھی بہتر ہوگا جو کوڑا تیار کر کے یخیب العدو, تلوار لے کر دشمن کو ڈراتا ہو, جہاد کرتا ہو باہر کے کافروں کے ساتھ, ویخوفونا, اور اس کو ڈراتے دھمکاتے, وہ بہتر ہوگا. ہر جو مسلمان کی آپس میں لڑائی ہوگی اس سے بچنا بہتر ہوگا. وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صاحب روایت کرتے ہیں, قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام نے فرمایا, ستکون فتنہ, ایک فتنہ قریب ظہور پذیر ہوگا, ظاہر ہو جائے گا. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ جنگ ہو گئی تھی, اسی کے متعلق کہ ایک آزمائش ہے. فتنے سے بس وہ فتنے مراد نہ لے جو ہمارے سامنے پیش ہو رہے, جس چیز میں آپ کی آزمائش ہو جائے نا, اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ تستنزف العرب, وہ فتنہ عرب کا صفایا کر دے گا, عرب کو بہت بڑا نقصان اس سے پہنچے گا. استنزاف کا معنی ہے کسی چیز کا محاصرہ کرنا, صفایا کرنا, جڑ سے اکاڑنا. تو اس فتنے سے بڑا نقصان ہو جائے گا جیسے عرب کو ہوا تھا. آگے کہہ رہے قتلاہ فی النار, اس کے جو مقتول ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. اللسان فیہا اشد من وقع السیف, اس دور میں زبان چلانا سخت ہوگا تلوار کے زخم سے. تلوار کا زخم پڑتے چلو ٹھیک ہو جاؤ گی نا, لیکن زبان کی وجہ سے اگر کوئی طعن کرو گے, زبان درازی کرو گے, یا طرفین میں سے کسی پر بھی آپ جرا قدع کریں گے, تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا, تمہارے ایمان کو نقصان پہنچے گا. جیسے کہ معاویہ اور علی رضی کے درمیان اجتہادی جنگ ہو گئی تھی,
تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ زبان ان کے خلاف مت استعمال کرنا، نہ علی رضا کے خلاف نہ معاویہ صاحب کے خلاف، کہ اس سے ہمارے ایمانوں کو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ دونوں صحیح مقصد کے لیے جنگ پر تھے، کسی کا بھی غلط مقصد نہیں تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے تھے کہ ذرا صبر سے کام لینا چاہے، ذرا انتظام و انصرام صحیح ہو جائے، سب کچھ سنبھل جائے، عثمانی غنی رضی کی شہادت کا جو کیا ہے قصاص ہے، قتل کا جو انتقام ہے وہ لیا جائے گا، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلدی پر تھے کہ نہیں ابھی کام نمٹانا چاہیے، اگر ہم نے کیا کر دی تاخیر کر دی تو معاملہ سست رفتار ہو جائے گا، ممکن ہے کہ جو قاتلین ہیں وہ بھاگ جائے، دور ہوتے چلے جائے، اور ظاہر ہے کہ جب معاملہ جتنا تاخیر سے ہوتا جائے نا تو اس میں وہ گرمائش پھر نہیں رہتی۔ تو دونوں کی باتیں کیا تھی صحیح تھی، مگر حضرت علی رضی کا اجتہاد اس نے کیا تھا اعلیٰ درجے کا تھا، بہتر تھا، اور وہ صحیح طرف پر جا رہے تھے، اور جو خطا تھی وہ صرف اجتہادی خطا تھی۔ آگے ابو ہریرہ صاحب سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستکون فتنہ، ایک فتنہ ہوگا سوماء، کیا ہوگا گونگا، بکماء یا بکماء، اور کیا ہوگا سوماء مانا بہرا، بکماء مانا گونگا، عمیاء اندھا، من اشرف لہا، جو اس کی طرف جھانکے گا، مانا جو اس کی طرف جائے گا، استشرفت لہو، وہ بھی اس کی طرف جذب ہو جائے گا، وہ فتنہ اس کو لے لے گا، منہ میں لپیٹ میں لے گا، واشراف اللسان فیہا، اس میں زبان چلانا اور خطرناک ہوگا، کہ وقوع السیف، جیسے کسی کو تلوار سے کاٹ لے، تو زبان چلانا اس میں زیادہ خطرناک ہوگا، ایمان کے لیے بھی جان کے لیے بھی۔ آگے عبداللہ بن عمر صاحب سے روایت قول کن قعودا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، فذکر الفتن، فتنوں کا تذکرہ کیا، فاکثر فی ذکرہا، بہت تفصیل کے ساتھ وہ بات بتا دی، حتی ذکر فتنۃ الاحلاق، ٹاٹو کا فتنہ بھی بتایا۔ کیا مانا ٹاٹو کا فتنہ؟ یعنی جس میں گھر میں بیٹھنا، جیسے کہ گھر میں چیزیں پڑی رہتی نا، انہی کی طرح گھر میں پڑے رہنا انسان کے لیے بہتر ہوگا۔ قال قائل نے شخص نے کہا ما فتنة الاخلاق، یا رسول اللہ یہ فتنة الاخلاق کیا ہے؟ قال ہی حرب و جرب، کہ اس میں کیا ہوگا؟ حرب جرب ہوگا۔ حرب جرب کا معنی ہے کہ لوٹ کسوٹ اس میں ہوگی، لوٹ کسوٹ سے وہ ہیرس والی لوٹ کسوٹ مراد نہیں ہے، معنی قتل و غارت گیری ہوگی، اس میں مار داڑ، ایک دوسرے کو قتل کرنا وغیرہ اس میں ہوگا، باغ دوڑ اس میں ہوگی۔ ثم فتنة السراء، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اور فتنہ ہوگا جو خوشی کے زمانے میں ہوتا ہے، دفنها من تحت قدمی رجل، اس کا جو دعا ہوگا اس شخص کی قدموں کے نیچے ہوگا، من اہل بیتی، وہ میرے خاندان سے ہوگا، وہ شخص جس فتنے کا کیا ہوگا؟ چلانے والا زعیم ہوگا۔ یزم، وہ بڑے دعوی کرے گا کہ انہ منی، کہ وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی اولاد کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، ولیس منی، لیکن وہ تو مجھ سے نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں، اگر ایسا نہیں کہ تھوڑی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو دنیا میں ہر باطل نے اور ہر دھوکے باز نے ہی اچھے نام استعمال کر کے اور اچھی بات استعمال کر کے صحیح کیا۔ اگر تم کہو کہ میں ڈاکو ہوں، تھوڑی ڈاکو کے پاس اٹھ جائے گا، تم کہو ہی کہ میں شیطان ہوں، تم ایسا نہیں کرے گے، تم شیطان اگر ہو پھر بھی انسان کی شکل میں آؤ گے، جیسے کہ بہت سے شیطانوں نے صحیح کیا، بہت سے دھوکے بازوں نے صحیح کیا کہ نیک خصلت انسانوں کی شکل میں قوموں کو دھوکہ دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ تو دعوے میرے کرے گا،
لیکن لڑے گا کسی اور مقصد کے لیے در پردہ مقاصد اس کے اور ہوں گے. انما اولیاء المتقون، میرے دوست وہ ہوتے جو خدا سے ڈرنے والے ہو، ایک ایک قدم صحیح پھوک پھوک کر لگانے والے. ثم يختلف الناس على رجل كورك على ضلع يضلع، پھر اس کے بعد لوگ صلح کریں گے کہ شخص پر جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کھولا پسلی پر رکھی ہوئی ہو. کورک جسے کھولا سورین ہو، علی ضلع پسلی پر، اور پسلی پر اگر آپ سورین کو رکھیں گے تو تھوڑی سنبھل جائے گی، معنی کمزوری کی طرف اشارہ ہے. ایسے شخص پر متفق ہو جائیں گے جس کا نہ کوئی ثبات ہوگا، نہ استقامت ہوگی، اور نہ وہ مستقل مزاج ہوگا. ایسا شخص ہوگا جو نہ نظام چلا سکے گا نہ استحکام چلا سکے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا. ثم فتنة دہیما، پھر اس کے بعد فتنہ ہوگا کالا کلوٹا تاریکی والا فتنہ. لا تدعو احدا من هذه الامہ، اس امت کے افراد اسے نہیں بچ سکیں گے، الا لطمته لطما، اس کو کیا کر دیں گے، ایک تپڑ، اس فتنہ مار دیں گے. اس کی موج سے نہیں بچیں گے، سمندر کی موج سے کوئی نہیں بچ سکتا، سب اس میں تپڑ مار، نقصان اٹھانا پڑے گا، سب کو نقصان ہو جائے گا. یا پر جکانا کہ اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا من اہل بیتی، کیا مراد سے ثقفی لوگ مراد ثقیف کی طرف اشارہ، جیسے مختار ثقفی تھا جس نے کیا کر دیتا جب حسین رضی اللہ شہید ہو گئے نا تو اس کے بعد نعرہ لگایا کہ ہم اہل بیت کا بدلہ لیں گے. لیکن کیا کر دیا اس نے، اس چال کے ذریعے سے اس آڑ میں بہت سارے مظالم کی، صحابہ کے ساتھ بھی لڑے، اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت بھی تھی اس وقت، اور بھی بہت ساری کیا کر دی، نقصان کر دی. پھر آخر میں مصعب بن زبیر نے اسے سنبھالا. پھر آگے ہیں کہ ایک شخص پر وہ کیا کریں گے، صلح کریں گے جو کہ بہت ضعیف ترتیب والا ہوگا. رجل کورک علی ضلع، کیا معنی، موٹا آدمی ہوگا، بظاہر کی معنی ہے. مراد مطلب یہ ہے کہ غیر مستقل مزاج ہوگا، وہ ایک بات پر ٹکنے والا نہیں ہوگا، اور اسی بھی گزرے ہیں. بنو امیہ میں بھی ایسے حضرات گزرے اور بھی لوگوں میں پھر گزرے تھے. آگے مزید ہے کہ پھر ایسا فتنہ ہوگا جو بہت کالا فتنہ ہوگا جس میں کوئی بھی نہیں بچے گا، جیسے کہ تاتاریوں کا فتنہ تھا، تاتاریوں والا، کہ تاتاریوں نے بہت سا نقصان کر دیا تھا مسلمانوں کا. ان کے بڑے بڑے مکتبے، لائبریریاں نظر آتش کر دیے، اور سمندر میں کیا کر دی، اسے ڈال دیے. بہت سے علمی ذخیرہ انہوں نے ضائع کیا، اور عباسی خلفاء بہت سارے قتل کر دیے. مسلمانوں کا خون والا سیلاب انہوں نے بہایا، اگرچہ پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. پھر آگے کہہ رہے فَإِذَا قِيلَ انقضت، جب بھی کہا جائے کہ بس یہ ختم ہوا، ختم کو ہوگا، تمادت اور بڑھ جائے. یصبح الرجل فیہا مؤمنا، پھر سے پتہ کہ اس میں مسلمانوں کا بالکل مزاج ہی معلوم نہیں ہوگا، بالکل گول ہوں گے، گول، جیسے گول سے کسی بھی طرف تم بہاؤ بہے گا جائے گا. ویمسی کا پھر حتی یصیر الناس الی فسطاطین، پھر لوگوں کی دو جماعتیں بن جائے گی. فسطاط سے کیا مراد ہے، جماعت، خیمے کو ایسے کہتے. فسطاط فی ایمان لا نفاق فی، ایسے لوگ جو خالص مخلص مومن ہوں گے، مجاہدین، جیسے مہدی کا گروپ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ. وہ فسطاط و نفاق، اور کچھ ایسے لوگ لا ایمان فی ہیں، ان میں کوئی ایمان وغیرہ کا نام نہیں ہوگا. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، اور اس سے پہلے بھی ایسے لوگ ہوں گے. فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ، دجال کا بھی انتظار کرنا. من یوم، انہی دنوں میں ظاہر ہوگا، من غدہ، یا انہی کی قریب دنوں میں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ویل للعرب
من شر قد اقترب، عرب کے لیے بربادی ہے اس شر سے کہ جو قریب آ پہنچا۔ علماء کہتے کہ بظاہر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو جنگ ہے وہ بھی مراد ہے کہ افلح من کف یدہ، وہی شخص کامیاب ہوگا جو اپنا ہاتھ روک لے۔ وعن المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ قولی صاحب کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، بختور شخص، نصیب والا شخص وہی ہوگا جو فتنوں سے بچایا جائے، اسے دور رکھا جائے، شرکت کا موقع اسے نہ ملے۔ ولمن ابتلیا، اور اس شخص کے لیے بھی سعادت ہے کہ جو اس میں پڑ جائے، مبتلا ہو جائے، فصبر، تو صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے، حق بجانب ہو جائے، واہن واہن واہ واہ، اس کے تو اور کیا ہے، مزے کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ فتنے میں تو بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے، مگر جو پاس ہو جائے فتنوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے، حق کی بھی تمیز کر سکے، اتنے بڑے جگر اور گردے والا ہو، تو اس کے لیے تو واہ واہ کی بات ہے، اس کو پوچھ نہ کیا۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع السیف فی امتی، جب ایک بار تلوار کی لڑائی ہوگی، لم یرفع یا لم ترفعنا الی یوم القیامہ، پھر تو لڑائی ہوگی ہی۔ اور اس امت کے لیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی، ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، جنگ لڑائی نہ ہو، اللہ نے دعا قبول نہیں کی کہ اس میں اس امت کی بڑی آزمائش ہی ہوگی، جانچا جائے گا اسے کہ کون بچنے والے ہوں گے اور کون اس میں پڑنے والے۔ آئی کہ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، کہ قیامت نہ یہ تک کہ کچھ لوگ قبائل میری امت میں سے مشرکین کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے، وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان، کچھ قبائل تو بتوں کی بھی پوجا پاٹ کریں گے، سيكون في امتی كذابون ثلاثون، اور میری امت میں جھوٹے بھی کڑے ہوں گے، كلهم يزعم سبقا ان نبی اللہ کہ اللہ کا نبی ہو، انا ختم النبیین لا نبی بعدی، سب سے آخر نبی میں، میرے بعد کوئی آنے والا نہیں۔ ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت میں ایک فرقہ ہوگا، فرقہ منصورہ، جو ہمیشہ سے حق پر ہی رہے گا اور حق کے لیے سب کچھ قربان کرے گا، ظاہرین، اور غالب بھی رہیں گے، اگرچہ مقدار میں کم ہوں گے یا کسی بھی وجہ سے وہ کمزور ہوں گے، مگر حق سے ان کا ہٹانا، حق سے ان کا پسلانا، حق سے دور کرنا، اور چالوں سے، چالاکیوں سے، سازشوں سے، دھوکوں سے، پراڑوں سے کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں نہیں حق سے دور کیا جائے، بلکہ حق سے دور کرنا تو درکنار، حق پر اور لوگوں کو لائیں گے، حق کے لیے سب کچھ نچاور کریں گے۔ لا يضر من خالفهم، جو بھی ان کی مخالفت کرے، چاہے وہ طاقتور لوگ ہو یا چالاک ہو یا ماہر ہو، کچھ بھی ان کا نہیں کر سکیں گے۔ معنی نہیں کہ کچھ نہیں کر سکیں گے، بڑا نقصان ان کا کر دے گا، شہید بھی ہو جائیں گے، مالی نقصان بھی ہوگا، مگر ایمان سے ان کا دور کرنا، ایمان سے ہٹانا، حق سے دور کرنا، باطل کی طرف لانا ناممکن ہے، حتی یأتی امر اللہ، یا تک کہ قیامت آ جائے۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال تدور روح الاسلام ل35 او 36 او 37، اسلام کی چکی 35 سال یا 36 سال یا 37 سال تو بڑی تیزی سے گھوم رہی ہوگی۔ اسلام کی جو چکی ہے نا وہ خوب چل رہی ہوگی، چلے گی، یعنی جو کیا ہے خلافت راشدہ وغیرہ اس کی طرف اشارہ ہے، کہ اس وقت تک اس کا کیا ہوگا، بہت بول بالا ہوگا۔ فَيَهْلِكُ فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، کہ اگر کیا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، پھر تو نہیں راستے پر گے جو ہلاک ہو گئے۔ وَيَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبِينَ، اگر ان دنوں دین قائم ہو جائے صحیح طرح سے، پھر تو 70 سال تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ قلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ممن بقي ومما مضى، یہ بات انہی لوگوں میں ہے جو باقی ہیں یا گزری ہوئے لوگوں کی بات ہے؟ کہ یکم ہجری سے بات یا بعد میں؟ قال مما مضى، ہجرت سے لے کر،
الفصل الثالث عن ابي وقيد الليثي ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الى غزوة حنین، جب پیغمبر صلی غزوہ حنین کی طرف گئے، مر بشجرۃ للمشرکین، مشرکین کے ایک درخت ہوا پر وہ کیا کرتے تھے، کچھ غلط مراسم ادا کرتے تھے، کان یعلقون علی اسلحتهم، اسلحے وغیرہ بھی وہاں پر لٹکاتے تھے، یقال لها ذات انوات، اس کا نام ذات انوات رکھا تھا. وقال یا جعل لنا ذات انوات، جیسے ان کے لیے ذات انوات درخت ہے، یا پر چیتڑے لگاتے ہیں، کپڑے لگاتے ہیں، دستمال رومال لگاتے ہیں، کچھ نشانے لگاتے کسی ہماری یہ مراد پوری ہوگی، یہ مراد پوری، ہمارے لیے بھی کسی کوئی چیز مقرر کیجیے، کمالہم ذات انوات جیسے ان کے لیے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے، بقول صلی اللہ علیہ وسلم، بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ هذا كما قال قوم موسیٰ، یہ تو تم وہ مطالبہ کر رہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سادگی سے کام لے کے جعل لنا الہا کما لهم آلہہ، کہ موسیٰ جیسے قبطیوں کی کیا ہیں بچڑے ہیں اور ایک خدا بنا رہا کہ اس کے سامنے اٹھتے جھکتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ کر لے. والذی نفسی بیدہ لترکبن سنن من کان قبلکم، تمہاری ان باتوں سے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم بھی وہی کام کرو گے جیسے پہلی امتوں نے کیے. مانا صحابہ تمہارا نہیں تھے، کہنا ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے تھا. وعن ابن المسیب رحمہ اللہ قول وقعت الفتنة الاولى، یعنی مقتل عثمان، پہلا فتنہ تو ہو گیا ازمائش جو کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت تھی، اس میں بہت سارے معاملات پیش آئے. فلم يكن من اصحاب بدر احد، یا فلم یبق یا فلم یبقى، اکثری بات ہے کہ بہت ساری بدری صحابہ نہیں رہے اس کے بعد. ثم وقت الفتنة ثانی الحر، پھر حر والا فتنہ ہوا، شہادت حسین. فلم یبق من اصحاب الحدیبیہ احد، حدیبیہ والے بہت سارے لوگ ختم ہوئے. ثم وقت الفتنة الثالثہ، پھر اس کے بعد تو اور فتنے ہوتے رہے. فلم ترتبع، اٹھے نہیں بس تو ہوں گے فتنے. وبالناس طباخ، اور لوگوں میں پختگی ہو، منا عقل قوت وغیرہ نہیں ہوگی، منا تابعین وغیرہ نہیں رہیں گے.